أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں. ایک کو ذرا سے کم کریں اور وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا اور میں جب ادھر پہنچا تو جو منتظمین جلسہ اور جو ہمارے میزبان تھے آپ سیالکوٹ کے لوگ ایسے بھی مہمان نواز ہیں تو نہ بڑا میں نے زور لگایا اور کہنے لگے کہ جناب وہ آپ چائے پی لیں اور یا کھانا کھا لیں تو میں کہہ رہا گال یہ ہے کہ علامہ یوسف رضوی صاحب کا بیان شروع ہے تیسے انہوں نے بیان سن رہی ہے تو مقصد جو ہے وہ جور خطابت دکھانا نہیں ہوتا ان کے بیان کے بعد میرے بیان کی دوبارہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ ضرورت بھی باقی نہیں رہتی لیکن حسن یوسف ہو یا صورت بلالی عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے. تو چار گلنا سنانیاں نے ٹھیک ہے آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں مانا کہ ایک بج گیا لیکن انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر بس بات سمیٹتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کا ایک اپنا طرز ہے ایک اپنی رنگ ہے اور امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی قیمتی خوشبوئیں اور ہر خوشبو کی ایک اپنی مہک ہے لیکن اس دنیا میں سب سے جو اچھی خوشبو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے. عشق مصطفیٰ کی ایک اپنی مہک ہے. جو حضور کا غلام ہوگا جو اللہ کا ولی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر آپ کی یاد آ جاتی ہے اس کے جسم سے جو عشق مصطفیٰ کی مہک آ جاتی ہے. تو یہ آقا و مولا کے غلاموں کی یہ نشانی ہے. تو گل مختصر اور سمجھانے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا مقام سمجھیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں کسی کو اپنی صدارت کے اوپر مان ہے تو کسی کو اپنی وزارت کے اوپر کسی کو اپنے کرسی کے اوپر کسی کو اپنے تخت کے اوپر کسی کو اپنے تاج کے اوپر کسی کو اپنی حکمرانی پر کسی کو اپنے عہدے پر کسی کو اپنے مال و متاع پر کسی کو اپنے پیسے کے اوپر. لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے خزانے پوری دنیا کی حکومتیں پوری دنیا کا مال و متاع ایک طرف لیکن آقا و مولا حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک کا جو قطرہ ہے پھر بھی وہ افضل اور اعلیٰ ہے. جی ہیں جی ہمارے آقا و مولا مالک و مختار ہے. تو اس واسطے سانو تو نہیں سمجھ آندی بھئی مسلمانوں کا ملک ہو سارے آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تو پھر مرزائی قادیانی وہ بے باک وہ زندیق وہ کافر وہ مرتد وہ پھر سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان کس طرح کہہ جائے. آپ بتائیں کہ آپ کے دل پہ یہ بات کس طرح یہ گزرتی کہ جناب کسی محلے سے گزرے اور کسی گلی سے نکلے پھر جناب وہ عمارتیں بنا کر اپنے اوپر جناب وہ مینار کی طرح وہ نشانیاں کس طرح لگا دیں. اسی جیلم دے اندر نا ہم نے مرزائی قادیانیوں کے جو قبرستان ہیں ان کے اوپر سے ہم نے بورڈ بھی اتروا دی ہیں اور یہ 2018 میں اترے. لوگ کہتے ہیں ہم سیاسی ہیں. ہم نے سیاست یہ کی کہ 3 دن کے بعد الیکشن تھا تو اس وقت میں نے دھرنے کی کال دی. ہم نے کہا کہ اگر مرزائی قادیانیوں کے قبرستان کے اوپر سے بورڈ نہ اترے انہوں نے جناب نہ اترے تو پھر ہم نے کہا کہ پھر انشاءاللہ تاریخ ساز دھرنا دیا جائے گا. انہوں نے کہا جناب 3 دن کے بعد الیکشن. ہم نے کہا ایسے الیکشن پہ بھی لعنت ایسے وعدوں پہ بھی لعنت. ہمیں الیکشن نہیں چاہیے ہمیں رسول اللہ کا چمکتا دین تک پہ چاہیے. پھر جہاں بات رکی نہیں پنڈ دادن خان کے اندر ایک مرزائی ایک قادیانی عورت کا مسلمانوں نے جنازہ پڑھا. خدا کی قسم مرزائیوں کی قبروں کے اوپر سے خطبے بھی ہم نے کھلوا دیے. تو پھر یہ پچھلے ہفتے مرزائیوں نے جناب وہاں عمارت بنائی اس کے اوپر انہوں نے مینار نما جناب وہ نشانیاں لگا دی. انہوں نے کہا جناب مینار ہی تو ہے اگر لگے رہ جائیں نشانیاں تو ہیں. ہم نے کہا نہ مسلمان وہ کہے گا جو آقا و مولا کو اپنا آخری نبی مانے گا نماز وہ پڑھے گا امام بھی وہ ہوگا
कादी भी वो होगा, मस्जिद भी वो होगी, कलमा भी वो पढ़ेगा, कुरान और हदीस भी उसका, इज्जत भी उसकी, इमामा भी वो पहनेगा जो आका मौला को अल्लाह का आखिरी नबी मानेगा। इसलिए आपको इन दुनियादार कमीनों से मरूफ होने की कोई जरूरत कोई नहीं है। उसको लेके थल्ले तक अजय ना सारे जो प्यो बैठे होते हैं, इमरान खान जो अपने आप को बड़ा कहता है मैं मदीना की रियासत, असी कहते तेरे ते भी लानत, तेरे निजाम ते भी लानत। वो कहता जी मैं मदीना की रियासत का दावेदार, मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। और जो इंसान खातम नबीयीन भी ना कह सका, उसको क्या पता आका मौला का चमकता दीन है क्या, उसको क्या पता कि कीदा खत्म जो है ये कीदा है क्या। इस वास्ते इंशाअल्लाह वो वक्त आने को है, ये सब किताबें खुलने को है इंशाअल्लाह। असी शजरे वाले बैठे हैं, हमारे बाबे कौन है वो भी दुनिया को पता। असी मुजद्दिदी नक्शबंदी ते कादरी रिजवी हां ते तेरे बाबे तोड़े बुटे कौन है वो भी दुनिया को पता है। आज हमें आके जनाब बातें सुनाते हैं, नहीं जी हम तो जनाब दीन लेकर आएंगे, हम तो जनाब मदीना की रियासत बनाएंगे। ये खातम नबीयीन ये मत समझो ये कौन सी कोई ऐसी बात है, 2 बारी कैसेट सुनो तो बंदा बोल जाता है। खुद नहीं पढ़ा, ये पढ़ा इसलिए नहीं है कि ये वो बात है, आप किनके पीछे लग पड़े। ये तो इतना बड़ा फितना इमरान खान का, आज इसने ये कहा उलमाए किराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। कोई बंदा अगर एक गल करे ना आम जी मशहूर है कि 1,24,000 नबी गुजरे, तो ये भी जुमला कुफर है। इसके साथ लाजिम है कि आप कमो बेश लगाएं, क्योंकि अगर 1,24,000 से एक नबी भी ज्यादा रब ने भेजा तो उस एक नबी की नफी होगी, अगर एक नबी भी कम रब ने भेजा तो उस एक नबी का कम जो है उसका इनकार हो गया। इसलिए लफ्ज इस्तेमाल होता है 1,24,000 कमो बेश। तो ये बेबाक बेदीन इमरान खान ऐसे तकरीर के अंदर कहता कि रब ने 1,40,000 नबी भेजे। किस किताब में लिखी है मिर्जाई कादियानी दी जिहड़ी किताब है ना बराहीन अहमदिया, उसके अंदर लिखे 1,40,000 नबी। और ये लिखा क्यों है ये सुनो। इमरान खान दी मां दा नाम है शौकत खानम, इमरान खान दी मां दा नाम है ते उसदे अब्बे दा यानी उसदे नाने दा नाम क्या है, अहमद हसन है जी। और इमरान खान के नाने के बाप का नाम क्या है, मुंशी गौहर अली। नेट जिन्हें दे लिखो मुंशी गौहर अली। इमरान खान की माँ के दादे का नाम मुंशी गौहर अली, जो रहता इंडिया जलंधर में था। ये मिर्जाई कादियानी जो कहते हैं ना कि ये हमारे 313 साहबी है मिर्जाई कादियानी के, उसमें 161 नंबर पर नाम आता है मुंशी गौहर अली का। और इमरान खान की मां का दादा वो है कि जिसके घर के अंदर मिर्जाई कादियानी 3 दिनों की रातें जाकर उसने क्याम किया। तुम्हारे बुड्ढे तो वो है कि जो 161 नंबर रजिस्टर के ऊपर उनके नाम दर्ज, और तू तो बदबख्त उनकी औलाद और जिनके घरों के अंदर 3 दिन रातें मिर्जा कादियानी ने आके गुजारी। हम औलाद बैठे पीर मेहर अली शाह के, और जिन्होंने पीर मेहर अली शाह गोला से चले और लाहौर के अंदर जाकर मिर्जाई कादियानी का पौधा जनाब घर से उठा के फेंक दिया। है कि ना औलादा बैठे। मुंशी गौहर अली खान 3 रातें 3 दिन उसने मिर्जाई कादियानी को अपने घर में ठहराया। 161 नंबर रजिस्टर के ऊपर आज भी उसका नाम दर्ज है। अभी के अभी कोई बैठा है एजेंसियों वाला या अपना या बेगाना या उसका कोई बैठा है कोई चीला, तो वो भी निकाले लिखे गौहर अली खान गूगल के ऊपर। सारा उसका चिट्ठा पटासी तो नहीं कह रहे, तो नेट कह रहे। तो हमारे बाबे पीर मेहर अली शाह साहब माशाल्लाह। तो फिर ये ऐसे नहीं इस्तों पे पैरा होता, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बताओ जी मुमताज हुसैन कादरी साहब हो बंदा 5वें ग्रेड का कांस्टेबल, तो तनख्वाह हुए 20,000 और पूरे मोहल्ले में भी लोग जान पहचान ना होती हो, तो फिर जनाब जो कांस्टेबल है ना वो तो बड़े किसी वडेरे और किसी बड़े जागीरदार के साथ मत्था नहीं लगाता। बताओ जी हो कांस्टेबल
کانسٹیبل تو گورنر پنجاب شیطان تاثیر کا گولیوں سے سینہ بھرا کس طرح چھلنی کر دے. تو پھر پتہ ممتاز قادری صاحب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت نا عقل نے مجھے کھینچا. اسی عقل والے نہیں، اسی عشق والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا نہ ہو طیبہ ہی نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ایسی الحمدللہ سے عشق والے ہیں. تو پھر آپ فرماندے نے کہ مجھے نا عقل نے کھینچا. عقل نے کیا ممتاز قادری تو جھلنا ہے، اے تے وقت دا گورنر ہے شیطان تاثیر، تو کانسٹیبل 5ویں گریڈ دا 20,000 تیری تنخواہ کوئی نہیں، تو اس کو تو گولیاں مارنے کدھر جا رہا؟ تیری تو جوان بیوی بھی ہے، نئی نئی شادی ہوئی، دودھ پیتا بچہ ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور اس کو تو گولی مارے گا 302 ہو جانی ہے، دہشت گردی لگ جانی ہے، ہتکڑیاں لگ جانی ہیں، پھر جیل دے اندر تو جائے گا، پھر پھانسی تینوں ہو جانی، اور تیری جوان بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ماں باپ کا کیا بنے گا. تو پھر کہندے نے مینوں نہ ایک باری عقل نے کھچیا. تو کہندے نے پھر میں بلٹ تو مارا ہے سی نا، ٹھیک ہے گن تو لوٹ سی. کہندے نے پھر روزہ رسول سے عشق مصطفیٰ آیا. سبحان اللہ. مستند راستے وہی مانیں گے. اب مستند راستے کے اوپر ممتاز قادری چلنے لگا. عقل نے تو روک لیا، عقل نے تو کھینچا. آپ کہندے نے پھر مدینہ پاک سے عشق رسول آیا. اس میں نے کیا ممتاز قادری تو تگڑا ہو، آج کلاشنکوف تیرے ہاتھ میں، نبی کا گستاخ تیری ریٹ میں، ممتاز قادری تیرے پاس موقع. آج گستاخ رسول کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے. جب قیامت تک دنیا کے ایک ایک کونے میں ممتاز نہیں تو پھر تو کیا کرے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جائیں تو قلم اٹھائے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی. عقل تو صدا سوچتی رہے گی. اس واسطے اپنا مقام پیدا کرو، اپنا مقام پیدا کرو. مقام کس طرح پیدا ہوئے گا؟ انگریزاں دے تھلے لاکھ کے صبح دوپہر شام ہر وقت ایک کی قصیدہ ہے. ٹرمپ دے تھلے لگ جاؤ، جو بائیڈن دے تھلے لگ جاؤ، اور کبھی IMF کے پاس چلے جائیں، کبھی جناب FATF کے پاس چلے جائیں. اسی کہتے ہیں اس سارے نظام کے اوپر لعنت بھیجو. اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں قبر میں حشر میں اگر تم عزت پاؤ تو آج ان کے اوپر لعنت بھیجو. چلو در مصطفیٰ کی طرف. اگر قیامت تک تمہاری نسلیں بھی سراب نہ ہوگی تو پھر تم ہمیں کہنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یہاں بڑے بڑے لوگ بھی پتہ نا جس نے 2-4 انگریزی تھے ٹاؤن لفظ آ جن. اقبال کہتا ہے کہ گلا تو تیرا گھونٹ دیا ABC نے تیرا. اقبال کہتا ہے ABCD نے پڑھتا رہے ہیں انگریزی دی پوئمہ. اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا ABC نے تیرا. اب صدا اللہ اکبر کی لگائے گا. گلا تو گھٹ گیا، ان اللہ اکبر دی صدا کون لگائے گا؟ اور جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. ادھر آگے گل مکتی ہے 5,000 روپے 1,000 روپے پہ ایسے نہیں ووٹ بکرے. ابلیس نے اپنے چیلے نے کیا، اس کیا ریلیکس ہو کے بیٹھو آرام نال، تو انہوں زور لان دی ضرورت کوئی نہیں. چیلے نے کہا جناب اہلی جا خیر ہے. اس کہا میں سارے مسلمانوں نے کھنگال آیا. پھر کیا آپ نے پایا؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. ابلیس کے اندر جاؤ تو صحیح ویکھو تینا بھی کھنگالو مسلمانوں نو. واٹس ایپ تے فیس بک تے اے چیزاں ٹاٹا اس طرح نہ کے آندیاں ہوں گی. ابھی کسی بچے کو کھڑا کریں، ہاں بھی جو ABCD جو 1 2 3 نہیں سنا سکے گا وہ خود بھی بےزتی محسوس کرے گا، اس کے ماں باپ بھی بےزتی محسوس کریں گے. لیکن قرآن مجید کی 10 آیتیں بھی کسی کو نہیں آتی. اس مجمع سے ابھی آپ کھڑا کریں تو کون ہے ایسا شخص قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا تو بڑی دور کی بات، الحمد سے لے کر والناس تک وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس نے قرآن مجید کا ایک مرتبہ زندگی میں ترجمہ بھی نہیں پڑھا. جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اچھا جی پھر ان کو بغیرتوں کی طرح کس طرح بٹھائیں گے؟ دین کے اوپر حملے ہوں گے، آقا و مولا کی گستاخی ہوں گی، پھر بھی یہ بات نکلیں گے. پھر آخر وہ وجہ کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. کہتا کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک کوٹھی دے دو، ایک گاڑی دے دو، گھر کے اندر 2 AC لگا دو، دسترخوان کے اندر 2 قسم کے کھانے ڈال دو. بس اس دے بعد پھر تسی نبی دی عزت حملہ کرو، اے باہر نہیں نکلے گا.
اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے بل جونس ہیں وہ پیش ہو جائیں قومی اسمبلی میں، مسلمان باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ 2-4 کھانے دسترخوان پہ لگ جو گے، اب وہ جیل کی دال جا کے نہیں پیے گا۔ اب جناب گھر کے اندر اے سی ہیں تو وہ بیڈ لگ گئے، اب وہ کبھی بھی کسوری چکی کے اندر جا کے نہیں سوئے گا۔ پھر اس کے ابھی آخر کوئی تو ایسے مسلمان اس دنیا میں ہوں گے، بڑے بڑے علماء مشائخ کے بچے، وہ جو ان سے حامل قرآن ہے، وہ قرآن کا پیغام اٹھائیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے، کوئی تو ایسا غیرت مند ہوگا۔ ابلیس کہنے لگا نا، اس کے میں نے یہ بڑا ڈر سی، کہتا جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے شدے بیداں ہیں پیرانے حرم کی آستی، کہتا پھر میں چلیا، پھر میں نے پورا مشرق پھرا، پھر میں مغرب گیا، پھر میں کیمبرج یونیورسٹی گیا، پھر میں آکسفورڈ گیا۔ کہندے نے پھر میں نے جب آکسفورڈ میں یہ نظارہ دیکھا کہ بڑے بڑے مولویوں اور پیروں کے بچے کافروں کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر یونیورسٹی میں ABCD پڑھ رہے تھے۔ بتاؤ جی، توحید کی امانت تو سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں